جب میں اسکندر کی حویلی سے نکلا تو رات ڈلنے والی تھی اور دور کسی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ حویلی سے نکلتے وقت میری نظر زنان خانے کی عمارت پر پڑی جسے چراغاں کرنے کے لیے لڑیوں سے سجایا گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے سے ہزاروں رنگین بلب جل بجھ رہے تھے۔ ساری حویلی بقیہ نور بنی ہوئی تھی جیسے کوئی بارات اترنے والی ہو۔ ہاں، یہ اس کی بارات کی تو سب تیاریاں تھیں۔ حویلی کو یوں جگمگاتے دیکھ میرا دل بجھ سا گیا۔ روشنی اور چکا چوندھ ہم سب پر بلا اپنا ایک سا اثر کب چھوڑتی ہے۔ میں درگاہ پہنچا تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا مگر چہل پہل کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے حجرے میں جا کر لیٹ گیا۔ آج میرا اس درگاہ میں آخری دن تھا۔ ظہیر کے روانہ ہوتے ہی میں نے بھی اس رات یہ علاقہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دن چڑھ گیا مگر میں حجرے میں باہر نہیں نکلا، تبھی کسی نے دھیرے سے حجرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں آنکھیں بند کیے ہی اجازت دے دی، آ جاؤ اندر، ضرور کوئی مجاور ہوگا جو میری خیریت دریافت کرنے آیا ہوگا۔ مگر اندر آنے والے کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ تمہارا آرام میں مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں مگر میرا تم سے ملنا بہت ضروری تھا۔ آنے والا اسکندر تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ اسکندر خاموشی سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، کبھی کبھی کچھ سوالات کے جوابات لینے کے لیے ہمیں اپنی حدود سے نکل کر بہت دور تک جانا پڑتا ہے۔ پوچھو، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اسکندر نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ صرف اتنا بتا دو کہ ایسی کون سی شفا ہے تمہارے پاس کہ لوگ دور دور سے تمہارے پاس خود چل کر آتے ہیں۔ میں نے سر جھکا دیا۔ میں بھلا کسی کو کیا شفا دوں گا؟ میں تو خود شفا کی طلب میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ تم تو جانتے ہو یہ سب ایک بحروب ہے۔ جیل کی سزا کاٹ کر آیا ہوں اور ایک سزا یافتہ ملزم ہوں۔ بس دکھاوے کے لیے یہ سوانگ رچا رہا ہوں تاکہ کسی کی نظر میں نہ آ سکوں۔ اسکندر نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، خواب سوانگ بھرا ہے تم نے، اسی لیے خوب سوانگ بھرا ہے تم نے، اسی لیے مجھے اس عبداللہ کے پیچھے چھپے ماضی کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دور جانا پڑا۔ چلو اب تم خود ہی بتا دو، کب تک خود کو یوں چھپائے پھرتے رہو گے ساحر؟ میں اسکندر کی زبان سے اپنا دوسرا نام سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسکندر نے ایک لمبی سانس بھری۔ غلط فہمی ہی دور کرنے کے لیے آج تمہارے پاس آیا ہوں۔ ماں جی نے مجھے بتایا تھا کہ زہرہ کی بیماری کی ابتدا اسی دن سے ہوئی تھی جب وہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ اس درگاہ کی زیارت کو آئی تھی اور تبھی وہ چکرا کر یہاں گر پڑی تھی۔ یقیناً اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد جتنی بار بھی تم دونوں کا سامنا ہوا اس کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی۔ مگر میں یہ راز کبھی نہ جان پاتا اگر اس روز میں تمہیں بھی زہرہ کے پیچھے نیلے گنبد والی درگاہ سے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی عبداللہ؟ اسکندر بولتا رہا اور میرے ذہن میں جکڑ سے چلتے رہے۔ مجھے زہرہ کے ابا جی کی بات یاد آ گئی۔ اگر تم یہاں رہے تو تم دونوں کا ماضی بھی کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آ کر رہے گا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماضی کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں اسکندر، کاش ہمارا ماضی پوشیدہ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ زہرہ میرا کل تھی اور تمہارا آج ہے۔ اس کا تم سے نکاح طے ہو چکا ہے اور اس روز وہ مجھ سے یہی کہنے آئی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ جانے قدرت کو کیا منظور تھا کہ ظہیر نے جیل سے فرار ہوتے وقت یہی علاقہ 6 ماہ بعد ملنے کے لیے طے کر لیا تھا۔ مجھے اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ زہرہ تمہارے بھائی سے بیاہ کر اس قصبے میں آئی ہے تو میں کبھی اس طرف کا رخ نہ کرتا۔ تم بس آج رات تک صبر کر لو، میں ظہیر کی سرحد پار کرتے ہی یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ میرے پاؤں میں تو صدا کا چکر ہے، میری کوئی منزل، کوئی مستقبل ٹھکانہ نہیں ہے، مگر زہرہ کو ایک گھر کی، ایک چھت کی ضرورت ہے جو اسے صرف تم دے سکتے ہو۔ وہ بہت معصوم ہے، بہت پاکیزہ ہے اسکندر، امید ہے تم کبھی اسے اس کی ماضی میں مجھ سے جڑے کسی رشتے کا طعنہ نہیں دو گے۔ تمہاری ظرف پر بڑا مان ہے مجھے۔ اسکندر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا میری باتیں سنتا رہا اور پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کاش یہی ظرف، یہی مان مجھ پر زہرہ اور اس کے خاندان نے بھی رکھا ہوتا تو خوشی ہوتی مجھے، مگر انہوں نے مجھ سے اور ماں جی سے یہ بات چھپائے رکھی۔ اسکندر حجرے سے نکل گیا اور جاتے جاتے میرے لیے پریشانیوں اور وسوسوں کے بہت سے نئے رواں کر گیا۔ جانے یہ حقیقت جاننے کے بعد اسکندر اور اس کے گھر والوں کا کیا رویہ ہونے والا تھا۔ میں اسی فکر میں بیٹھا گلتا رہا اور شام ڈھلنے لگی۔ تبھی مجھے مجاور نے آ کر بتایا کہ باہر اے ایس پی اسد اور چند دوسرے پولیس والے صحن میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ٹوٹے دل اور لرزے قدم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اسد نے مجھے دیکھتے ہی دور سے کہا، دیکھو عبداللہ، ہم وعدے کے مطابق ٹھیک وقت پر پہنچ گئے ہیں۔
مغرب ڈلنے والی ہے، مجھے امید ہے آج تم مجھے کوئی اچھی خبر سناؤ گے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، کاش میں تمہیں کوئی اچھی خبر سنا پاتا آفیسر، مگر مجرم کو پولیس پہ اعتبار کچھ کم ہی آتا ہے۔ ظہیر کی بھی ابھی تک یہی شک ہے کہ پولیس اسے گرفتار کرنے کے بجائے کسی جعلی پولیس مقابلے میں ختم کر دے گی۔ میں اسے قائل نہیں کر سکا۔ اسد نے ایک گہری سانس لی، گویا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک دوست نے دوسرے دوست کی بات کا برہم نہیں رکھا۔ کاش وہ تمہاری بات مان جاتا عبداللہ، میں تو آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز ابھری، وہ دوست ہی کیا جو دوسرے دوست کا برہم نہ رکھے۔ ایس پی صاحب، ظہیر کبھی تم لوگوں کے ہاتھ زندہ نہ لگتا اگر یہ میرا دوست مجھے اپنی دوستی کا واسطہ نہ ڈال دیتا۔ ہاں، وہ ظہیر ہی تھا جو بگے کے ساتھ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مزار کے داخلی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں تڑپ کر ظہیر کی طرف لپکا۔ پولیس والوں نے یوں ظہیر کو سامنے کھڑا دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور عملے نے ظہیر پر اسلحہ تان لیا، مگر اسد نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سٹاف کو پستول اور بندوقیں نیچے کرنے کا کہا۔ میں ظہیر اور بگے سے لپٹ کر رو پڑا۔ تم آگے میرے یار، میرا مان رکھ لیا تم نے، یہ صرف تم ہی کر سکتے تھے میرے دوست۔ اسد نے آگے بڑھ کر ظہیر کو غور سے دیکھا۔ بہت بگایا ہے تم نے ہمیں ظہیر، بہت خواری کاٹی ہے ہم نے تمہارے پیچھے، مگر آج تم نے اپنے دوست کی بات مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ تم ہم سے بچ کر کبھی یہاں سے نکل نہ پاتے، سرحد پر موت تمہارا انتظار کر رہی تھی آج رات۔ ظہیر نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ موت سے کون ڈرتا ہے ایس پی صاحب؟ موت تو مجھے پھانسی کے پھندے پر بھی آ جانی تھی، مگر میں اپنے یار عبداللہ کا دل توڑ کر نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اب لے چلو مجھے جس زندان میں لے جانا ہے، میں نے خود کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ بگا بھی قریب کھڑا رو رہا تھا۔ اسد نے اپنے کسی ماتحت کو اشارہ کیا، اس نے ہتھکڑی نکال کر ظہیر کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ اسد نے میری طرف دیکھا، تم فکر مت کرو عبداللہ، میں پوری کوشش کروں گا ظہیر کو سلطانی گواہ بنوانے کی، اور تم نے جو قانون کی مدد کی ہے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ظہیر نے جاتے جاتے ایک بار پھر مجھے اور بگے کو زور سے گلے لگایا۔ میں نے اسے تسلی دی، ہم تم سے ملنے آتے رہیں گے، فکر مت کرنا۔ بگا تمہارے ساتھ ہی شہر جائے گا تاکہ تمہارے گھر والوں کو بھی تسلی دے سکے۔ میں بھی صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل پڑوں گا، صرف آج رات حاکم بابا کی اجازت لینے کی مہلت درکار ہے مجھے۔ ظہیر نے میرا شانہ تھپتھپایا، تم میری فکر مت کرو، میں اب سکون میں ہوں، بہت بھاگ لیا میں نے، بہت تھکا لیا خود کو، اب آرام کرنا چاہتا ہوں، اور جیل سے زیادہ آرام دہ جگہ اور کیا ہوگی بھلا۔ ظہیر مسکرا کر مجھے تھپکتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میری درخواست پر بگے کو بھی انہوں نے ظہیر کے ساتھ ہی سوار کر لیا۔ اسد مجھ سے ہاتھ ملا کر پلٹا اور کچھ لمحوں ہی میں پولیس کی گاڑیاں صحرا کے اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ میرے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسد اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، وہ بات کا کھرا انسان لگا تھا مجھے۔ اس لمحے میرے دل سے ظہیر کے لیے دعا نکلی کہ اللہ ہمیشہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ اس نے خود کو قانون کے حوالے کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ اب میرا بھی اس درگاہ میں مزید پڑے رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد شہر واپسی کا فیصلہ کر لیا اور عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی اجازت لینے کے لیے حاکم بابا کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مراقبے میں بیٹھے تھے، میں بھی چپ چاپ ایک جانب بیٹھ کر ان کے ارتکاز کے خاتمے کا انتظار کرنے لگا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ہاں تو عبداللہ میاں، رخت سفر باندھ لیا تم نے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ حاکم بابا نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر یاد رہے جب جب جو ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں فجر کی نماز کے بعد نکل جاؤں گا یہاں سے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے سوچتے رہے اور پھر دھیرے سے بولے، صبح فجر کے بعد مجھے کسی ضروری کام سے قصبے جانا ہے، میری واپسی کا انتظار کرنا، ملے بغیر نہ چلے جانا۔ امید ہے شام ڈلنے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ ہاں، اگر عصر کے بعد بھی نہ لوٹوں تو پھر تم آزاد ہو پلٹ جانے کے لیے۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ رات بھر میرا دل عجیب سی بے چینی اور اداسی کا شکار رہا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک آخری فیصلہ لینے کے بعد ہمارے اندر کی بے چینیوں کو آرام آ جائے گا، مگر یہ صرف ہماری ایک خوش فہمی ہی ثابت ہوتی ہے۔ میری ساری خوش فہمیاں بھی ایک رات میں ہی ہوا ہو گئیں اور صبح ہونے تک پھر سے وہی انجان سے بے کلی میرے دل کو تڑپانے لگی۔ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے یہ دل ہمارے ساتھ۔ میں دن چڑھے تک حاکم بابا کے حکم کے مطابق ان کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہیں پلٹے۔
آخر کار عصر کی نماز بھی ہو گئی۔ مجھے مغرب سے پہلے قصبے کے ریلوے اسٹیشن سے بڑے شہر کے لیے گاڑی پکڑنا تھی، ورنہ مجھے اگلی شام تک انتظار کرنا پڑتا، کیونکہ دن میں صرف ایک گاڑی ہی اس چھوٹے سے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ آخر کار حاکم بابا کی واپسی سے مایوس ہو کر میں نے اپنے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور درگاہ کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تبھی مجھے لاٹھی ٹیکتے مسکراتے حاکم بابا اندر آتے دکھائی دیے۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں تو مایوس ہو کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جلد باز ہو؟ مایوسی کفر ہے، میں تو جلدی آ جاتا، مگر بڑی حویلی کی مالکن نے روک لیا۔ شادی کا گھر ہے نا، ہزار بکھیڑے ہوتے ہیں، اور دیکھو وہ خود آئی ہیں تمہیں شادی کا دعوت نامہ دینے۔ بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا کہ عبداللہ میاں اب رکنے والے نہیں ہیں، مگر میری ایک نہیں سنی، خود ہی چلی آئیں یہاں۔ میں نے درد اور کرب سے تڑپ کر حاکم بابا کی طرف دیکھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ میرے زخموں پر کیوں نمک چھڑک رہے تھے؟ تبھی پیچھے سے بڑی سرکار کی آواز ابھری، چھوٹے سائیں جی، کہا بھی تھا کہ آپ بالکل میرے سانول جیسے لگتے ہو، تو اس ناطے تو میرا بھی آپ سے ماں والا رشتہ ہوا نا، تو پھر ایک ماں کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر ہی چلے جاؤ گے کیا؟ میں نے بات بنانے کی کوشش کی، میں رک جاتا، مگر کسی سے وعدہ کیا ہے، نہ گیا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ آپ کو اور اسکندر کو بہت بہت مبارک ہو یہ نیا رشتہ۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولیں، اچھا اگر وعدہ نبھانے کی بات ہے تو پھر میں نہیں روکتی، لیکن جس سے وعدہ کیا ہے اگر وہی تمہیں روک لے تو پھر تو رکو گے نا؟ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا، تبھی زہرا اور اسکندر ان کے پیچھے مزار کی سیڑھیاں چڑھتے نظر آئے، اور ان کے عقب میں زہرا کے ماں باپ بھی سر جھکائے یہیں آتے دکھائی دیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زہرا کی نظر مجھ سے ٹکرائی، تبھی اسکندر بولا، تم کیا سمجھتے تھے عبداللہ، ایسے ہی بچ کر نکل جاؤ گے؟ بہت سے سوالوں کے جواب ابھی ادھورے ہیں تم پر، ان کا جواب دیے بغیر کیسے جا سکتے ہو تم؟ میں نے گھبرائی ہوئی زہرا کا چہرہ اور اس کا شرمندہ ماں باپ کے جھکے ہوئے سر دیکھے، اور اسکندر سے کہا کہ یہ اب تمہارے گھر کی عزت بننے جا رہی ہے، اسے یوں سب کے سامنے رسوا نہ کرو اسکندر۔ زہرا اور میرا رشتہ ماضی کی بات ہے، جو ماضی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا۔ یہ جب پہلی مرتبہ تمہاری حویلی میں ڈولی اتری تھی تب سے یہ صرف تمہارے ہی خاندان کی ہو کر رہ گئی۔ اب یہ تمہارا ناموس ہے، اسے یوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہ کرو سب کے سامنے۔ اسکندر چپ چاپ میرے لہجے کی تلخی برداشت کرتا رہا، اور پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا ماں جی، عبداللہ کبھی زہرا کے نام پر کوئی حرف نہیں آنے۔ بڑے سرکار نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر زہرا کو میرے گھر کی ناموس سمجھتے ہو تو ایک ماں کی خواہش پوری کر دو چھوٹے سائیں جی، میری حویلی کی غیرت پر اپنی عزت کی چادر ڈال دو، آج اپنا لو میری زہرا کو۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بڑے سائیں نے ہمیں سب بتا دیا ہے، ورنہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا۔ مجھے اپنے اسکندر کی خوشی بہت عزیز ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ میری زہرا پیاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہے گی، اور خود کو ہم سب کی خوشی پر قربان کر دے گی، مگر میں نے صرف زبان سے ہی اسے اپنی بیٹی نہیں کہا، دل سے بیٹی مانا ہے۔ اور چھوٹے سائیں جی، آج میں اور میرا اسکندر تمہارے پاس یہی درخواست لے کر آئے ہیں کہ ہماری یہ درخواست مان لو، اسی میں ہم سب کی خوشی ہے، ہم سب کا مان ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا سارا جسم لرزا رہا ہے۔ اتنی بڑی کایا پلٹ، میری ذرہ سی بدری کا اتنا بڑا انعام۔ اسکندر نے آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس ختم کر دو اب اپنا یہ جوگ عبداللہ۔ میں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ سبھی رو رہے تھے، ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ صرف حاکم بابا ہی تھے جن کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکان تھی۔ چلو تو پھر طے ہوا کہ عبداللہ میاں کا زہرا بیٹا سے نکاح اس تاریخ کو ہوگا، اور جو تاریخ بڑی حویلی والے پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ بڑی سرکار بھی مسکرائیں، ٹھیک ہے بڑے سائیں جی، پر شرط یہی ہے کہ یہ نکاح آج ہی پڑھایا جائے۔ حاکم بابا نے مسکرا کر سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب جب جو ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ وہ سب مجھے اور زہرا کو وہیں درگاہ کے صحن میں تنہا چھوڑ کر حاکم بابا کی دعوت پر ان کے حجرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہم کچھ دیر چپ کھڑے رہے، بس ہمارے درمیان کی خاموشی بولتی رہی۔ کبھی کبھی شادی مرگ بھی کسی مرض کی طرح ہمارے لفظ چھین لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ لمحے بھر میں ہماری دنیا بدل جاتی ہے، اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ برسوں کا ضبط ختم ہونے کے بعد آج وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے قریب جا کر دھیرے سے کہا، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ آج کے بعد مجھے تمہاری یہ آنکھیں صرف مسکراتی اور جگمگاتی ہی نظر آنی چاہیے۔
اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ یہ تو کسی کے ساتھ پر منحصر ہے کہ کوئی کتنا ساتھ نبھاتا ہے۔ تم ساتھ رہو گے تو میری نظر بھی ہمیشہ جگمگاتی رہے گی ساحر۔ میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ تو کر سکتا ہوں، ساتھ چلنے کا نہیں۔ سوچ لو، ایک جوگی کا ساتھ نبھا پاؤ گی عمر بھر، جس کا کوئی گھر نہ کوئی ٹھکانہ ہو؟ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے اس جوگی کے گھر میں نہیں، دل میں ٹھکانہ چاہیے۔ اس بنجارے کو کیسے باندھنا ہے یہ میں خوب جانتی ہوں، اس کی تم فکر نہ کرو۔ وہ مسکرائی تو یوں لگا جیسے دھند کے سارے بادل، سارا کوہرا چھٹ گیا ہو۔ اچھا، تو باندھ کر رکھنے کے ارادے ہیں جناب کے؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، اب تو لگتا ہے جیسے پلو سے باندھ کر ہی رکھنا پڑے گا۔ اب کہیں نہیں جانے دوں گی تم کو صاحب۔ اب تو جہاں تم وہاں ہم، اور میرے بغیر کہیں جانے کی کوشش تو شکایت لگاؤں گی سلطان بابا سے۔ ہم دونوں ہی زور سے ہنس پڑے۔ فلک مسکرایا اور زمین بھی مسکائی۔ پیچھے غروب ہوتے سورج نے ہم دونوں سے کہا، نیا ساتھ مبارک، دل سے دل کی بات مبارک، اور ہم دونوں نے ایک ساتھ مسکرا کر کہا، خیر مبارک۔